بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن 7 لوگوں کو بد دعا دی تھی؟ ناظرین، بنی اسرائیل اور اس سے پہلے کی قومیں جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت حق کو جھٹلایا اور انبیاء کرام علیہ السلام کی نہ صرف تکذیب کی بلکہ ان کو قتل کیا، ان بدبخت قوموں نے کے لیے جب انبیاء نے اللہ رب العزت کے حضور بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو خالق حقیقی نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کو شدید عذاب میں مبتلا کر دیا۔ کہیں ان پر پتھروں کی بارش برسائی تو کہیں ان پر زمین پلٹ دی۔ اس کے برعکس جب اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے مقبول فرمایا تو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار واقعات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وادی طائف میں آپ کو پتھر مار کر لہو لہان کر دیا گیا، مگر آپ نے کبھی اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں کی۔ مگر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 240 کے مطابق 7 ایسے بدبخت لوگ تھے جن کے لیے مجبوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر بد دعا فرمائی۔ ناظرین، وہ 7 لوگ کون تھے، ان کا قصور کیا تھا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے ان کا عبرتناک انجام کیا ہوا؟ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو قبیلے کی جو اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی اوجڑی اٹھا کر لائے، اور معاذ اللہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور وہ اوجڑی لے کر آیا اور دیکھتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اس نے اس اوجڑی کو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے، بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائی اور وہ بوجھ آپ کی پیٹھ سے اتار پھینکا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انور اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا، یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے، یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے، یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بد دعا دی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ میں جو بد دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کا جدا جدا نام لیا کہ اللہ ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے۔ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو۔ ساتویں آدمی کا نام بھی لیا مگر مجھے یاد نہیں رہا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ جن لوگوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی اور ان کے نام لیے، میں نے ان کی لاشوں کو بدر کے مقام پر کنویں میں پڑا ہوا دیکھا۔ ناظرین، جن 7 لوگوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، ان 7 لوگوں میں سے 3 عتبہ، شیبہ اور ولید میدان بدر میں سب سے پہلے مسلمانوں کے مقابلے میں سامنے آئے اور کہنے لگے کہ ہم سے کون لڑے گا۔ ان کی اس للکار پر مسلمانوں میں سے 3 انصاری نوجوان ان کے مقابلے کے لیے آگے آ گئے، مگر عتبہ کہنے لگا، کون ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ ہم انصاری ہیں۔ عتبہ کہنے لگا، ہم تمہارے برابر کے نہیں ہیں، ہمارے مقابلے میں مہاجرین میں سے کسی کو بھیجو، ہم اپنی قوم کے آدمیوں سے مقابلہ کریں گے۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری کو واپس بلایا، تینوں کو صف میں کھڑا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا، اے عبیدہ ابن حارث، اے حمزہ ابن عبد المطلب، اے علی ابن ابی طالب۔ یہ تینوں فوراً اپنی صف سے باہر نکل کر سامنے آ گئے۔ ان میں حضرت عبیدہ ابن حارث زیادہ عمر کے بوڑھے انسان تھی۔ ان کا مقابلہ اس عتبہ بن ربیعہ سے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ سے مقابلہ کیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ولید سے مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو وار کرنے کا موقع نہ دیا اور ایک ہی وار میں اس کو قتل کر دیا اور وہ اپنی عبرتناک انجام کو پہنچا۔ اس طرح شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک ہی وار میں ولید کا کام تمام کر دیا اور یوں ولید اپنی عبرتناک انجام کو پہنچا۔ عبیدہ ابن حارث اور عتبہ کے درمیان کچھ دیر تک لڑائی جاری رہی اور پھر حضرت حمزہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان دونوں کا کام تمام کر چکے تھے، تو حضرت حمزہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی اور عتبہ کو بھی انجام بد تک پہنچا دیا۔ ناظرین، 2 بھائیوں نے ابو جہل پر حملہ کیا جن کے نام معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ نیچے گرا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کیا، جو اس بد دعا والی حدیث کے راوی ہے۔ اس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں، وہ آپ کے قیدی تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوگوں، امیہ بن خلف یہ جا رہا ہے۔ لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے وار کیا اور تلوار سے وار کر کے اس امیہ بن خلف لائن کو جہنم رسید کر دیا اور وہ بھی اپنے انجام بد سے ہم کنار ہو گئے ہوا۔ اسی طرح باقی لوگ بھی میدان بدر میں قتل ہو گئے اور اللہ رب العزت کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے اثر سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کی لاشوں کو میدان بدر میں کنویں میں دیکھا اور یوں مجھے ثابت ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا حق اور سچ ثابت ہوئی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے نازیہ ٹیوب۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔